وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے جو کچن کیبنٹ کہہ لیں اس کو، یا بہت جس کو کہتے ہیں کلوز سرکٹ، ایک تو کابینہ ہوتی ہے اور کابینہ میں بھی وہ لوگ جو بڑے اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جو خفیہ منصوبے، جو دل کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو بندہ شیئر جن کے ساتھ کرتا ہے، ان میں شامل کچھ دو کو تو میں جانتا ہوں۔ دو وزراء کے متعلق یہ خبر ہے کہ ان کے قریبی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے، اور جو ان کے بے لوث دوست ہیں، وہ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کریں، کیونکہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کل کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب سے یہ محسن بیگ صاحب والا معاملہ، یا پھر اس سے پہلے بھی جس طرح کر کے وہ پرسنل ہو گئے ہیں عمران خان صاحب چیزوں کے ساتھ یا معاملات کو لے کر کچھ افراد کے ساتھ، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شش و پنج کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کنفیوزڈ ہیں۔ اور پھر جب وہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ یار خان صاحب تو بہت غصے میں پھر رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ اگر ہم کوئی نارمل بات کریں تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو وہ اس مائنڈ میں نہیں ہوتے، اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کوئی نارمل بات جو ہے وہ کی جا سکے۔ وہ بہت زیادہ آج کل غصے میں رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی، تو اس کے جواب میں ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ میں دو وفاقی وزراء اور جو بڑے قریبی ہیں ان سے متعلق میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے، اور یہ مصدقہ اطلاع ہے۔ یہ میں مطلب یوں سمجھ لیں کہ جس مطلب یہ کہ یہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، مگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل جو ہے وہ میں اس صورتحال کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ کہا گیا جو وفاقی وزراء ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ان کے جو دوست احباب ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو وزیر اعظم یا آپ کے جو لیڈر ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہو جس طرح کہ ان کا تھا، اس پر عمل کرنا ہو، تو آپ کو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ساتھ چلنا چاہیے، اور بالکل ان کی جو ہے کور ٹیم کے طور پر بیہیو کرنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جب وہ بات جس کو پرسنل وینڈیٹا کہتے ہیں، ذاتی انتقام تک اگر آ جائے بات، تو پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کے ذاتی انتقام میں، ایک لیڈر صرف محض اس لیے کہ آپ اس کی پارٹی کے رکن ہیں اور اس کی کابینہ کے بھی رکن ہیں، اس کی حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ اس کی ہر جو ہے وہ جائز اور ناجائز کی کھلے عام نہ صرف حمایت کریں گے بلکہ پورا زور لگائیں گے، اور وہ آپ کا زور لگتا ہوا نظر بھی آئے گا، تو پھر آنکھوں میں آپ نے کھٹکنا ہے۔ اور مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں یہ پرابلم آپ کو پیش آنی ہے کہ آپ سے پھر انتقام لیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں پرسنل ہوتی ہیں ان میں آپ کی ذات کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے، کور ٹیم ہے، اس کے اندر ایک بد دلی سی پھیل چکی ہوئی ہے، اور وہ بد دلی عمران خان صاحب کے جو منتقم مزاجی کی وجہ سے پھیلی ہے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک لیگل کور لے کے ایک سیاسی نعرے کے پیچھے اپنا ذاتی جو ایجنڈا ہے یا انتقام ہے اس کو چھپا کر آپ کوئی کارروائی ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کے اوپر ویسے ہی غصہ ہے کہ میں وہ پرانی بات بتاتا ہوں نا کہ پرسنالٹی کلیش بنیادی طور پر شروع کہاں سے ہوا۔ یہ کرکٹ کے دنوں سے ان کا ایک پرسنالٹی کلیش چلا آ رہا ہے، جن دنوں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل غلام جیلانی کی کابینہ کے ممبر ہوتے تھے پنجاب میں۔ یہ تب سے جو ہے وہ دل کی قدورتیں جو ہیں وہ مطلب اپنی جگہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چیزیں نکلنا شروع ہوئیں۔ پھر جو جہاں تک اب معاملات پہنچ چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر آپ ایک پولیٹیکل ایجنڈا یا نعرہ لگا کے کہ جی کہ اس ملک میں کرپشن بہت ہے، میں نے کرپشن جو ہے وہ اس ملک سے ختم کرنی ہے، اس کے نیچے پھر اگر آپ ذاتی انتقام لیتے ہیں اس آڑ میں، تو یہ چل جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ تب بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بڑی کاز کے نیچے آپ اپنا کوئی پرسنل جو ایجنڈا ہے وہ لے کے چلتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے۔ لیکن اب آپ جناب بالکل ہی وہ ننگے چٹے ہو کے سامنے آ جائیں اور اپنا پرسنل ایجنڈا لے کے چل پڑیں کہ چونکہ اس نے میرے متعلق، میری ذات کے متعلق، میرے گھر والوں کے متعلق، میرے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے،
حالانکہ وہ ماضی میں آپ یہ سب کچھ کرتے رہے بھی ہوں تب بھی مطلب آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ اب یہ تو مکافات عمل ہے. لیکن پھر جب آپ پرسنل ہو کے کہ صرف اس بندے نے مجھے ذاتی انتقام یا کہ ذاتی طور پر نشانہ بنایا ہے, میرے گھر پہ اس نے تنقید کی ہے, تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریاست کی طاقت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اس کام میں شاید لوگ جو ہیں وہ آپ کے شریک بنتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور یہی ہو رہا ہے. اور آپ حساب لگا کے دیکھیں, شبلی فراز صاحب سے لے کے آپ کسی کی بھی بات کر لیں, ایون کہ فرق حبیب صاحب کی بات کر لیں, وہ تو وہ ٹیم ہے نا جو عمران خان صاحب کی کور ٹیم ہے. مراد سعید صاحب وہ صرف ایک درخواست, وہ بھی درخواست اس لیے کہ اپنا مطلب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا وہ جو باتیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ٹول ہی بنے ہیں اس پہ. محسن بیگ صاحب کے اوپر جو غصہ کچھ اور ہے, اور وہ غصہ جو ہے وہ میں اگر یہ الفاظ کہوں کہ وہ کسی کو سبق سکھانے سے, یعنی کہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے محسن بیگ صاحب کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا, تو وہ جو ہیں مراد سعید صاحب وہ بیسیکلی استعمال ہوئے ہیں, وہ ٹول ہیں, ان کا بس نام استعمال ہوا ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی جو اقدامات ہیں یہ اس کے اوپر لوگوں کو تشویش ہے, اور تشویش ان لوگوں کو ہے جو عمران خان صاحب کی کور ٹیم کا حصہ ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب اور 1 2 3 اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں فردر, تو کیونکہ نام بڑے عجیب و غریب سے ہاں جی نام آ رہے ہیں کہ جی کہ نجم سیٹھی صاحب کو بھی اٹھانا ہے. یہ نیا دور کی خبر ہے, اس میں یہ سارے نام جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں کہ جی کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے نام بتا دیتا ہوں. اس میں شاکر سولنگی صاحب بھی میرا خیال ہے, مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, اور جناب نجم سیٹھی صاحب ہیں, حامد میر صاحب ہیں, سلیم صافی صاحب ہیں, عامر میر صاحب ہیں, آسمہ شرازی ہیں, غریدہ فاروقی ہیں, کامران شاہد ہیں, اسد طور ہیں, ابصار عالم ہیں, اور ندیم ملک صاحب ہیں. دسو پیچھے رہ کون گیا؟ تو اب ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں, گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, نشان عبرت بنانا چاہ رہے ہیں. کس لیے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ کارکردگی کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیونکہ یہ اگر یہ والا کام ہوتا ہے, اتنے سارے صحافیوں کو اور اتنی بگ گنز کو اگر آپ اٹھاتے ہیں, تو یہ جو پرویز مشرف صاحب نے جو کام کیا تھا نا جی 2007 میں ایمرجنسی پلس لگا کر کے ایک دم جو بلک میں جج 60 کے قریب ججوں کو جناب اندر تاڑ دیا تھا, تو یہ اس کے لیول کا ہی کام ہو جانا ہے ایک طرح سے. اور ان حالات میں عمران خان صاحب, میں نے پہلے بھی یہ والی بات آپ سے کئی دفعہ کی ہے کہ وہ جب پرسنل وینڈیٹا کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ ملک اور ریاست کا مفاد, قوم کا مفاد وہ ان کے پیش نظر نہیں رہتا, وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے جائے بھاڑ میں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں G+ ہو یا فیٹف ہو یا پھر اس طرح کے معاملات ہوں, اس میں جو سول لبرٹیز اور صحافتی آزادیوں کا آزادی اظہار رائے کی شرائط ہیں اور کڑی شرائط ہیں. تو عمران خان صاحب ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا جو پرسنل انتقام ہے, ذاتی انتقام نبھانے کی طرف چل پڑے ہیں. اور انہی اقدامات کو دیکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب کے, میں نام نہیں بتانا چاہتا, وہ پرابلم ہو جائے گی ان کے لیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.